بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی افسوسناک بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آج صبح ہی مجھے کچھ ساتھیوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں ایک لاڑکانہ کے مولانا ہیں، انہوں نے گالی دینے میں حد کراس کر دی ہے۔ پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالی نکالے۔ لہٰذا آگے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل یشتم الرجل والدیہ، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نکالے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ، کہ آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی نکالے گا اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی نکالے گا۔ لہٰذا وجہ یہ بنا الارتدت علیہ، اگر وہ اس گالی کا مستحق نہ ہوا تو وہ گالی پلٹ کر اس کے اوپر آئے گی۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کسی کے والدین کو گالی نکالنا جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لا تسبوا الاموات فانہ قد افضوا الی ما قدموا، مردہ لوگوں کو گالی نہ نکالو، میت کو گالی نہ نکالو، اس لیے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ آگے بھیجا ہے، وہ اس تک پہنچ گئے ہیں۔ میں لاڑکانہ کے مولوی راشد سمرو سے عرض کرتا ہوں حضور انور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے حد کراس کر دی ہے، آپ نے علماء کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کو گالی نہیں دی، عمران خان صاحب کے والدین کو گالی نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، آپ نے اپنے قائد اور لیڈر کو گالی دی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے شتم الرجل والدیہ، اس لیے کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، تو کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ گالی تیرے ماں باپ کو جائے گی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق کہ میت کو بھی گالی نہ دو۔ عمران خان صاحب کے والدین وفات پا چکے ہیں، آپ کے والد بھی قتل ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے، اگر دو گے تو آپ کے ماں باپ پر پلٹے گی۔ لہذا ڈاکٹر راشد سمرو صاحب آپ کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ بڑی گمراہی میں جا چکے ہیں، آپ بڑے گناہگار ہو چکے ہیں، اور میں علماء دیوبند سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس شخص کا محاسبہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے اتنی بڑی بات ایک جلسہ عام میں کی ہے، اور اگر یہی بات کوئی مخالف کھڑا ہو کر اس کے والدین کو گالی دے، جبکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راشد سمرو صاحب دنیا جانتی ہے کہ آپ کے والد کے قاتل کون ہیں، جن پر آپ نے ایف آئی آر بھی کٹوائی تھی، وہ کہاں ہے قاتل، وہ کہاں پرسو کر رہے ہو؟ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے حلالی ہو؟ آپ اپنے باپ کے قاتلوں کی گود میں بیٹھ گئے ہو، اس لیے کہ آپ نے اپنے باپ کا خون بیچا ہے، سیاست کی خاطر بیچا ہے، چند سیٹوں کی خاطر بیچا ہے۔ لعنت ہے ایسی سیٹ پہ جو باپ کے خون کے بدلے میں ملے، ایسی سیاست پہ لعنت ہے جس میں ماں باپ کو گالی آ جائے، ماں باپ کے اوپر لوگ تبرہ کریں۔ آپ نے کسی پر تبرہ کی ہے اور اپنے حلالی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ باپ کے قاتل کی گود میں جا بیٹھے ہو۔ میں مولانا ساجد میر صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کرتا ہوں اس چیز کو روکیے، اگر یہ آگے بڑھتی ہے بتاؤ کہاں تک جائے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دو، اور آپ کا یہ ایجنٹ مریم نواز کی محبت میں، نواز شریف کی محبت میں، اور معلوم نہیں فضل الرحمان صاحب کی محبت میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اگر کسی میں کوئی برائی بھی ہے آپ کو گالی دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے، اگر آپ گالی دیں گے آپ کو بھی گالی آئے گی، اور یہ گالیوں کا بازار گرم کر کے آپ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں ایک عرض کر دوں ساجد امیر صاحب، فضل الرحمان صاحب، اس طرح سونے سے کام نہیں چلے گا، یہ نیند سے کام نہیں چلے گا، اس کے نتائج بڑے بگڑ سکتے ہیں، معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کسی پارٹی کے اور سیاسی لیڈر کو گالی دو گے وہ تمہیں گالی دے گا۔ اور میں ایک بات اور آج عرض کر دوں، گالی کی ابتدا پاکستان کی سیاست میں نہیں تھی، نواز شریف نے شروع کی ہے۔ جب سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو گالی اسمبلی میں دی جاتی تھی، اسمبلی کے پریس کانفرنسوں میں دی جاتی تھی، وہاں سے یہ گندگی شروع ہوئی ہے، اور غلاظت
اجازت اس حد تک چلی گئی ہے کہ آج ایک عالم، نام نہاد عالم بھی ایک سیاسی لیڈر کے سربراہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے، ورنہ روکنے کے لیے اگر ہاتھ بڑھے تو پاکستان کا امن بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی محبت نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم دین کے علم کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں سیاست سے گالی کو ختم کیا جائے، اور اس طرح کی گالی دینا یہ حد کراس کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس طرح ساجد میر صاحب آپ تو تشریف لائے تھے مریم نواز صاحب کے لیے، عمران خان صاحب نے جب مشورہ دیا، مجھے بتاؤ اب آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اب آپ کی سفید داڑھی آپ کو کیوں نہیں شرمسار کر رہی؟ وہ نبی علیہ السلام کا بیان غلط کوڈ مت کریں کہ اللہ کو حیا آتی ہے سفید داڑھی سے۔ در حقیقت کہا یہ ہے رب العالمین نے کہ اپنی سفید داڑھی کا حیا کرو اور غلط کام کو غلط کہو، صحیح کام کو صحیح کہو، تب تم دین کے عالم ہو۔